امام زمانہ علیہ السلام دی خوشنودی واسطے باواز بلند اپنے اپنے مرحومین کو ذہن یاد کر کے انہوں دے بلندی درجات واسطے باواز بلند سن۔ امام زمانہ علیہ السلام فرمینن کہ جیڑی محفل اچ حدیث قصہ دی تلاوت کیتی ونجے میں آپ اس محفل اچ تشریف کی نا کہ وہ تلاوت سماعت کریں۔ توجہ نال سن سو ایک دفعہ ودوی باواز بلند درود پڑھو۔ مولا علی علیہ السلام دی خوشنودی واسطے باواز بلند صلوات۔ یہ تھوڑے تھوڑے اگھاں تھی ہونا یہ وچلی جا خالی پئیے تاکہ نال رل لو سارے کوئی ترتیب بن ونجے تاکہ میں وہ شروع کر کے نہ درود پڑھو باواز بلند۔ کوئی بھی قصیدہ خان جڑے ویلے قصیدہ پڑھ دے اس دے قصیدہ پڑھنے یہ سنت معصومین بھی ہے۔ امام علی زین العابدین یا امام علی رضا بادشاہ دے سامنے جڑے ویلے کہیں قصیدہ خان نے قصیدہ محمد و آل محمد پڑھے تو انہاں نیاز دیتی ہے۔ میں جڑا قصیدہ پیا پڑھدا یہ وہ قصیدہ ہے جڑا اللہ نے خود پنجتن پاک دی شان پڑھے۔ میں ان پڑھساں تے وقت پڑھن دے وچ تو کو ڈسٹرب نہ کراں، تساں اپنے جیباں ہلکیاں کر کے تے نیاز منبر تے پچیں دے آسو۔ درود باواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان سیدت النساء العالمین بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت سیداتا انہا قالت دخل علیہ برسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا سیدات فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذ باللہ یا بتہ من الضعف فقال یا سیدت ائتینی بالکساء الیمانی فغدینی بہ فاتیتہ بالکساء الیمانی فغدیتہ بہ وسرت انظر الیہ واذا وجہہ یتلالأ کأنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ فما كانت الا ساعة واذا بوالدي الحسن قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني والسمراء تفوادي فقال يا امه اني اشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نام ان جدك تحت الكساء فاقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله اتاذن لي ان ادخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا والدي ويا صاحب حوضي قد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات۔ بی بی سیدہ صلوات اللہ علیہ روایت فرمینن کہ ایک دیہاڑے میرا بابا میرے گھر تشریف کی نایا پردہ ترجمہ بیٹھا پردہ سرے کی میرا بابا گھر تشریف کی نائے میں کو آگے کھونے بیٹا میں اپنے بدن نبوت ضعف محسوس پیا کرے نا میں کو اپنی چادر یمانی عطا کرو تاکہ میں کو اوڑھاں تے میرے بدن نبوت دا ضعف ختم ہو۔ یہ بی بی دی چادر دی شان محسوس کی تھی وے نبوت دے بدن دا ضعف پیا ختم تھی۔ سمجھ آندی میں گزارش تھی بی بی فرمینن میں چادر عطا کی تھی میرا بابا چادر اوڑھ کے بہ گئے اتنے تک میرا پوتر حسن علیہ السلام تشریف کھینے آکے سوال کیتا اماں جان میرا تمہارے تے سلام ہوئے میں جواب دیتا
میرے بیٹے نے میرے تے سوال کیتا اماں میں اپنے نانا جان دی خوشبو محسوس کریں دا پیاں میں کہا بیٹا وہ سامنے چادر دے تلے تھوڑا نانا آرام پیا کریں دے میرا بچڑا حسن تشریف گن گیا نانے کول اجازت کی دی نانا میں چادر تلے آونیا تھوڑے رلے نبیان دے سلطان نے فرمایا اے میرا بیٹا اے حوض کوثر دا مالک تے کوئی اجازت بسم اللہ میرے نال آون نبیان دے سلطان نال حسن مجتبہ چادر کسائی شامل ہو گئے تساں بھیجو درود باواز بلند واتوی باواز بلند سلوات فما كانت إلا ساعة وإذا بوالدي الحسين قد أقبل فقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني والثمرات فوادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسین نحو الکساء وقال السلام علیکہ یا جدہ السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ اتأذن لی ان اکون معکما تحت الکساء فقال وعلیکہ السلام یا والدی و یا شافع امتی قد اذنت لکا فدخل معہما تحت الکساء صلوات بی بی فرمینن کے مجھے بعد میرا بیٹا حسین علیہ السلام تشریف کی نئے یہ میں بالاں کو سمجھاون واسطے تاکہ حدیث کی ساتھ جو پڑھ دے پہے ہیں تاکہ پتہ لگے بھی کیا بیٹھا میں پڑھتا میں جو عربی پڑھ ویسا تو سارے ہی میں درود پڑھ کے تے واپس بال ویسو کشے پلے پہے ہوئے تو ساں تو سارے سیانے ہو بالاں کو سمجھاون کے بیٹھا پڑھنا درود پڑھو باواز بلند بی بی فرمینن کہ میرے حسین بیٹے تشریف کھینے انہاں آکے بھی یہ سوال کیتا اماں جان میں اپنے نانا جان دی خوشبو پیا محسوس کرنا میں فرمایا ہاں بیٹا وہ سامنے چادر دے وچ میرا بابا تیڑا نانا تیڑا بھرا حسن علیہ السلام تشریف فرمائن حسین علیہ السلام چادر دے کول تشریف کھینے آکے اجازت چاہی نانا جان میں کوئی اجازت ہے میں تمہارے رلے چادر ہیٹھ محسوس کرنا میں جواب دیتا اے میرے وارث اے میرے سردار اے میرے سرد تاج بے شک وہ سامنے جڑی چادر ہے اندے تلے تہاڈا بھیرا میرا بابا تہاڈے دوہاں پتراں سمیت موجود ہے میرا وارث محمد مصطفیٰ دا بھیرا علی ابن ابی طالب اتھاں تشریف گن گئے آکے اجازت کی دی اے نبیان دا سلطان میں کوئی اجازت ہے میں تہاڈے رلے چادر آواں نبیان دا سلطان نے فرمایا اے میرا بھیرا اے میرا خلیفہ بلا فصل بے شک تک اجازت ہے میرے رلے چادر آون نبیان دے سلطان حسن مجتبہ کربلا دے سلطان دے رلے ولیان دا سلطان بھی چادر ہیٹھ آگیا تساں بھیجو درود باواز بلند ثم آتیتو نحو الکساء وقلت السلام علیکہ یا بدہو یا رسول اللہ اتأذن لی ان اکون معکم تحت الکساء قال وعلیکہ السلام یا بنتی و یا بزاتی قد اذنت لکے فدخلتو تحت الکساء صلوات انہیں بعد بی بی فرمینن کہ میں آپ بھی چادر دے کول تشریف کھن گئی میں اجازت کی دیا ہے میرے بابا جان کیا میں کو بھی اجازت ہے جو میں تہاڈے رلے چادری شامل ہو ونیا میرے بابا نے میں کو فرمایا علیکہ السلام تیرے ہوتے بھی میرا سلام ہوئے اے میری تھی اے میرا ٹکڑا بزاتی میرا ٹکڑا جسم دا ٹکڑا نا میرا ٹکڑا محمد رسول اللہ اگر رسول ہے تبھی بھی رسالت دا ٹکڑا ہے اگر نبی ہے بھی بھی نبوت دا ٹکڑا ہے رسول جو فرمائے دے پین بزاتی میرا ٹکڑا سمجھ آنے پہ گزارش تھی اے میرا ٹکڑا بے شک تے کوئی اجازت ہے تو چادری شامل ہو ونیو چار ہستیاں دے رلے بی پاک بھی چادری شامل ہو گئے تساں بھیجو درود باواز بلند فلم اکتملنا جميعا تحت الكساء خذا برسول الله بطرفي الكساء وأميا بيده اليمنى إلى السماء
وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحمتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربهم وسلم لمن سلمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا صلوات. جڑے ویلے اساں سارے بی بی فرمائنن چادر اٹھ آگیوں سے میرے بابے نے چادر کو گھیرا یعنی کہ کھلا کر کے ساڑے ہوتے چادر کو تانیا اسمان علیہ پاسے انگشت شہادت سجے ہاتھ دی انگشت بلند کر کے خالق کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے پالنے والے اے رب کردگار اے رب الارباب اے جڑے میرے رلے موجود ہیں اے میرے اہل بیت ہیں انہاں دا خون میرا خون ہے انہاں دا گوشت میرا گوشت ہے میرا گوشت انہاں دا گوشت ہے جڑا انہاں نال محبت کرے اون میرے نال محبت کی دی جڑا انہاں نال صلح کرے اون میرے نال صلح کی دی جڑا انہاں نال جنگ کرے اون میرے نال جنگ کی دی تو انہاں اتے راضی تھی انہاں اتے نازل کر اپنیاں برکتاں تے انہاں کو اویں پاک کر جویں پاک کرن دا حق درود باواز بلند. فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماوات انی ما خلقتو سما مبنیتم ولا ارضا مدہیتم ولا قمرا منیرا ولا شمسا مدہیتم ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء صلوات. ان اتھا زمینی گفتگو اختتام تھی آسمان تے عرش تے خالق نے گفتگو فرمائی اے میرے آسمانی ملائکہ اور آسمانی مخلوق میں جو بھی ذرے تو گھن کے عرش تک جو بھی میں خلق کیتے فقط انہا پنجاں دی محبت خلق کیتے میں جیڑے ہی چادر تلے ہن موجود ہن درود باواز بلند. واتوی باواز بلند سر درود پڑھو. میڈا پڑھانی دیکھو تے اپنا درود دیکھو. مہربان. فقال الامین جبریل یا رب ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت نبوہ ومادن الرسالہ هم سیدات و ابوہا و بالوہا و بنوہا صلوات. سید الملائکہ نے ساڑی تک گال پہنچاون کیتے اللہ تے سوال کیتا اے رب جلیل چادر تلے کون ہیں گل سمجھ آنی بھی ہے تو آواز قدرت آئی اے میرا سید الملائکہ میں دسینا چادر تلے ہیں مادن رسالہ رسالت دی کان اہل بیت نبوت دے اہل بیت کون ان سیدہ ہے سیدہ دا بابا ہے سیدہ دا شوہر ہے تے سیدہ دے دوہیں بیٹے ہیں درود باواز بلند. فقال جبریل یا رب اتاذن لی ان عبد الى الارض لیکون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لك فهبط الامین جبریل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی العلی یقرؤک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام وَيَقُولُ لَكَ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي إِنِّي مَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ مُبْنِيَةً وَلَا أَرْضًا مَدْحِيَةً وَلَا قَمَرًا مُنِيرًا وَلَا شَمْسًا مَدْحِيَةً وَلَا فَلَكًا يَدُورُ وَلَا بَحْرًا يَجْرِي وَلَا فُلْكًا يَسْرِي إِلَّا لِأَجْلِكُمْ وَمُحَبَّتِكُمْ قَدْ أَذِنَ لِي أَنْ أَدْخُلَ مَعَكُمْ فَهَلْ تَأْذَنُ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ السَّلَامُ یا امین وی اللہ انہو نام قد اذنت لک فدخل جبریل مانا تا کر کے زمین تے ونیا انہا پنجاں دے کٹھے چادری شامل ہو ونیا. حدیثے کی ساتھ مطابق جناب جبریل کو اللہ پاک نے اجازت دیتی. جناب جبریل پرواز کریں دے ہوئے زمین تے آئے آکے نبیان دے سلطان دے کول چادر دے باروں کھڑ کے اوہا عبارت دہرائی جڑی خالق نے جناب جبریل کو سنائی ہے جو میں کو اپنی عزت دے جلال دی قسم ذرے تو گھن کے عرش تک جیڑی شاہ بھی میں خلق کیتی ہے فقط تہاری محبت واسطے خلق کیتی میں کو انہیں اجازت دیتی ہے جو چادری شامل
ہو ونیا کیا تساں بھی میں کوئی اجازت دیندے ہو میں تہاڈے رلے چادر شامل ہو ونیا نبیان دے سلطان نے فرمایا علیکہ السلام یا امین وحی اللہ اے اللہ دی وحی دا امین میں اجازت دینا میرے رلے شامل ہو ونیو 5 ہستیاں دے نال حوالہ حدیث کے ساتھ موجود ہے جناب جبریل چادر کے ساتھ شامل ہو گئے تساں بھیجو درود باواز بلند وقالا لیبین اللہ قد اوہا الیکم یقولو انما یرید اللہ لیذہبانکم رجسا اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صلوات چادری شامل ہو کے جناب جبریل نے اے آیت قرآنی رسول پاک تک پہنچائی جو اللہ بھی یاد ہے اے محمد اہل بیت میرا ارادہ ہے جو تو حق میں پاک کر دے ماں ایمیں طاہر اور مطاہر کر دے ماں اور ایمیں طاہر اور مطاہر رکھاں جی میں طاہر اور مطاہر رکھن دا حق ہے درود باواز بلند فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند اللہ فقال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی باسنی بالحق نبیہ واستفانی برسالت نجیہ ما ذکر خبرنا هذا فی محفل من محفل آل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت لهم الرحمت وحفت بهم الملائکت واستغفرت لهم الا ان يتفرقوا فقال علی علیہ السلام اذن اللہ فضنا وفاظ شیعتنا ورب الکعبہ صلوات مولا علی علیہ السلام نے یہ بات سوال کیتا کہ اے نبیان دا سلطان یہ جڑا جلسہ جلوس چادر تلے آج تھے یہ جلسے جلوس دی کیا فضیلت ہے تو نبیان دے سلطان نے قسم چاہ کے آکھا والذی باسنی بالحق نبیہ کہ اون ذات دی قسم جائے میں کو حق دا نبی مبوس کیتے واستفانی برسالت نجیہ اون ذات دی قسم جائے میں کو مصطفیٰ کیتے چنے رسالت نجیہ نجات دے منالی رسالت واسطے میں کو ذات دی قسم چاہ کے نبیان دے سلطان پر فرمائنن ساڑی یہ حدیث سادہ اے ذکر جیڑی جیڑی محفلچ وی کیتا ویسی بندے بہ کے سنسن ملائکہ او محفل کو گھیر گنسن او تک استغفار کریں دے راسن جے تک او بندے کٹھے بہ کے دے او محفل سن دے راسن درود باواز بلند وقالا بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی والذی باسنی بالحق نبیہ واستفانی برسالت نجیہ ما ذکر خبرنا فی هذا فی محفل من محفل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا ومحبین وفیہم محموم اللہ وفرج اللہ ہمہ ولا مغموم اللہ وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت اللہ وقضا اللہ حاجتہ فقال علی علیہ السلام اذن اللہ فضنا وسوئدنا وقذالک شیعتنا فازو وسوئدو فی دنیا والآخرات ورب الکعبہ صلوات نبیان دے سلطان نے دوبارہ ہوئے قسمہ کھا کے فرمایا اے میرا بھرالی ساڑی ذکر کوں ساڑی حدیث کوں جیڑی محفلی ساڑے محب ساڑے شیعہ بہ کے تلاوت کرے سن تے غور نال سن سن انہاں وچوں جیڑا کوئی دکھی ہو سی اللہ اندہ دکھ دور کر دے سی جیڑا غمگین ہو سی اللہ اندہ غم دور کر دے سی جیڑا کوئی حاجت گھن کے آیا ہو سی محفل چھوڑن تو پہلے اللہ اندھی حاجت پوری کر دے سی درود پڑھو پنجتن پاک دی ذات باواز بلند واتوی باواز بلند صلوات حدیث کی ساتھ پڑھی جئیے تو میں ہاں تمہارے سر ہاں جے تک بیا بندہ نہیں آندا تو میں تو بیٹھا درود پڑھو ہاں باواز بلند سب تو پہلے تو تمام حکتا ہے تو روٹین ایسی بنی ہوئی ہے کہ بندے ہی انتے نظر انتے میں کو کشے نہیں انتے کشے کو نہیں تھوڑے جائیں بندے وہ جڑے انتے انہیں کو اللہ پاک جیوے اللہ ہمیں اینا سامنے آگئے لائٹی آگئی تھوڑے تھوڑے اگر یہ سامنے تھی ہوا تھا میں تو تمہارے چہرے دی تلاوت کر گنا جی تھی سنگ دے ہوتا ہلے کوئی نہیں بندے میں آکھے یہ بھاویں درود پڑھو بہواز بلند
سب تو پہلے آج دی مبارک رات دی اور پر سعید رات دی پر انوار رات دی خاص 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 مبارک بعد اپنی وقت دی حجت القائم حجت العصر بقیت اللہ فی العالمین امام زمان صاحب عصر و زمان انہاں دی پاک بارگاہ اقدس وچ سب تو پہلے ہی مبارک رات دی پاک مبارک پیش کریں نا مولا ساری پاک مبارک قبول فرماویں درود پڑھو باواز بلند اس تو بعد اس نے تمام مومنین کاکا تھوڑی ایکو گھٹا چاہیے ساؤنڈ اللہ ہے یہ میں کو اپنی آواز دوبارہ سنیں دی اس نے تمام مومنین دی خدمت یہ پاک رات دی خاص خاص مبارک بعد اس نے تمام مومنین دی خدمت پیش کریں نا ڈھیر ڈھیر تواکوں مبارک ہوئے مولا امیر المومنین دی آمد تھی مہربانی سے خیر مبارک سے خیر اکوا ختم چکی تھی بھی کو کوئی تھوڑی نہیں تو رکھیں ہاں مہربانی سے دعا ہے مالک اللہ پنجتن پاک دا جڑا ایسا ذکر کیتا ہے این حدیث کی ساتھ صدقے این پاک رات دے صدقے دعا ہے مالک اللہ ساکوں وقت دے امام دی معرفت حق حاصل کرن دی توفیق عطا فرما وقت دے امام دی نصرت کرن دی توفیق عطا فرما او معرفت کے باحوالہ حدیث نبوی جہندے بغیر موت جہلیت یعنی کفر دی موت ہے مالک اللہ ہر عزادار کو شیعہ ہے یا سنی ہے وقت دے امام کو پہچانن دی توفیق عطا فرما دعا ہے مالک اللہ بانیان جشن دے مرحومین دے درجات بلند فرما انہاں دی توفیقات خیر اچ اضافہ فرما ایویں جی میں جشن کریں نہیں میں کریں دے رامن میں گزارش بھی کرے ساں آج 13 رجب ہے تو ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اہتمام کیتے نے اگر ہو سنگے تو چونکہ جیڑے امام دی ریت ہیں 15 شعبان کو بھی اسی طرح دا ایک اہتمام کیتا بنیے تو اندھے کوئی ہو نہیں اور ہونا چاہیے اگر ہو سنگے تو ضرور کرے سو میں حقیر جتھا ہو ساں آ ویسا مہربانی سے مہربانی درود پڑھو باواز بلند مولا ماتمیان دی زندگی دراز فرماوے مولا جیڑے جیڑے بھی بے اولاد ہیں مالک صدقہ باب الحوائے جلی اصغر بن حسین دا اولاد نرینہ عطا فرماوے جو ناحق قیدن مالک اللہ قیدن تو رہائی عطا فرما جو تنگ دست ہیں مالک اللہ آج دی رات دا صدقہ انہاں کو ابو ذر کر دے جو بھی مریض ہیں مالک اللہ حاضرین دے مریض ہیں جیڑے نہیں آ سنگے مالک اللہ جو بھی مریض ہیں صدقہ محمد و آل محمد دیاں تکلیفاں دا مالک اللہ انہاں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما ساریاں تکلیفاں مصیبتاں اور ساریاں حاجتاں کوئی ویلیو نہیں رکھ دیاں کوئی حیثیت نہیں رکھ دیاں ساری وقت دی حجت دی مصائب دے سامنے انہاں دیاں تکلیفاں دے سامنے مالک اللہ ہو کوئی گل نہیں اگر ساری کوئی خواہش کوئی حسرت رہی بنے کوئی گل نہیں ساری اس وقت دی دعا آج دے نہیں دی دعا سادے وارث حقیقی دا ظہور ہوئے اساں سائیں دے سامنے پیش سیوں سادہ سار انہاں دے سامنے ادب نال چھکے شرم نال نہ چھکے تمام دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے باواز بلند سا اے ہون میں تقریر شروع پیا کریں اجازت ہے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہم ارزقنا فی دنیا زیارت الحسین پڑھو صلوات وفی الاخرات شفاعت واکتبنا من زوار الحسین وجعلنا من الباقین فی
رضائل حسین پڑھو صلوات اللہم اشرنا تحت لواء الحسین واشرنا فی زمرات الحسین وادخلنا الجنت من باب الحسین پڑھو صلوات عزیزت زی قدر حاضرین و سامعین شیعہ سنی دوست احباب مالک تہاڈا قدم قدم ٹورایا عبادت شمار فرمائے امیر المومنین امام علی علیہ السلام تو آپ کو اجر کثیر عطا فرماؤں آج دی رات دا صدقہ توانیاں تکلیفاں مصیبتاں دور ہو درود بھیجو آپ پاک ذاتاں تے محمد و آل محمد تے اللہم صلی اللہ گزارش ہے شیعہ سنی مشترکہ مجمع رل مل کے شیعہ سنی جشن منن رل مل کے اور یہ بڑی بہترین گل ہے مالکی میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما سادہ علاقہ سادہ وسبہ مشترکہ مجمع ہوندہ ہے اہل سنت اہل تشیدہ بلکہ انہیں آندے ہوئے میں یہ مسجد ہے نا ساری جٹے والے دنال امام علی زین العابدین علیہ السلام دے نالو منصوبے پہلے تو دا نام میں کو بڑا پسند آندہ ہے جڑا بھی میں گزرتا جو نا ہے اہل سنت بھراواں دی مسجد تے نا بڑا پیارا امام دے نا تو رکھا ہوئے نے آج ان دی سجاوٹ تھے کھڑی تو میں بڑا پسند کیتا اور بڑا خوش تھیاں کہ دیکھو بھاویں جو چوتھے خلیفہ دی مناسبت نال کیتی نہیں لیکن امیر المومنین دی شان سجایا تھی نا مسجد کو یہ بڑی گال ہے سی مالک انہاں کو اجر کثیر عطا فرماؤں تو سبھی سارے شیعہ سنی دوست احباب جڑے آئے ہو مالک تو کو اجر کثیر عطا فرماؤں خالق حقیقی نے میں ان بات میں ایک چھوڑی کر گنا تے ممبر پیچھے جیڑا کوئی بھائی آوے سی انہاں دے حوالے بسم اللہ سے آؤ درود پڑھو باواز بلند آؤ سے بسم اللہ بزرگاں دی یاد کوئی شک نہیں ماشاءاللہ میرے بھائی بہت سونا پڑھنا لے کاشے بھی آؤ سے بسم اللہ جشن دی مبارک ہوئے سے خیر مبارک خالق حقیقی نے جناب ابراہیم کو بس میں ہوں سمیٹا اپنے بیان کو خالق حقیقی نے جناب ابراہیم کو مخاطب کر کے فرمایا توجہ میرے پاس کرے سو اے میرا خلیل میرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو صاف کر کچھ ہستیاں واسطے میں ایک مفہوم بیان کر کے تے اپنے مقصد تے آویسا کچھ ہستیاں واسطے میرے گھر کو صاف کر مختلف تذکرے ہیں اندھے جو آیت ایک لفظ ہے کہ اعتکاف کرنا لیا واسطے کنا واسطے اعتکاف انہاں دا اعتکاف جنہ کعبے چ اعتکاف کرنا تو سمجھا نہیں میری گل کو انہاں واسطے کعبے کو صاف رکھ جنہ کعبے دے وچ اعتکاف کرنا ہے ازل تو گھن کے ابد تک کوئی ایسی ہستی نہیں جن کعبے جوان کے ترائے دہاڑے کم از کم ریح ہوئے کوئی ہستی سوائے امیر المومنین یا مادر امیر المومنین دے سمجھ آنے بھی میری گزارش تھی بڑی مہربانی سے اعتکاف اگر کیتے کعبے چ کہیں ترائے دہاڑے دا بغیر کہیں بہر دے کلام دے تو فقط امیر المومنین یا امیر المومنین دی پاک امن 13 رجب کو جو سرکار دی پاک امہ تشریف کھن گئے تے 16 رجب کو بہر تشریف کھن آئے اعتکاف اتہا کعبے دے وچ جیندے پاروں اللہ نے جناب ابراہیم کو 1000 سال پہلے آکھا میرے گھر کو صاف رکھ میری حجت تے حجت دی ماں آکے ہی گھر وچ اعتکاف کرنا ہے ٹھہرنا ہے مہربانی سے بڑی مہربانی ٹھہرنا ہے بڑی مہربانی سے یہ سرکار دی آمد دی جگہ بھائی کاشف بھی پڑھسن 13 رجب تے پڑھسن میری کوشش ہوندی ہے حجت وقت بھی گفتگو کی تھی بنی چونکہ سادہ آج دا ٹاپک اور آج دے حساب نال دور دے حساب نال جن دی سریت ہیں ایک کعبے سرکار دے آمن دی بہت ساری وجوہات جنہ جو ایک وجہ دا عام بیان کی تھی ویندی ہے جو خالق حقیقی نے فرمایا یا علی تو آکو میں شوہر بنا منائے جناب سیدہ تے جدہ سیدہ بہ کے فخر کرے
میں ایسی ہاں تہاڈا فخر بلند ہوئے جو تساں حاکم ہو تے او محکومن گزارش سمجھ آندی پی سائیں اور جنہ جنہ تک میری دید ویندی پہ گزارش سمجھ آندی پی اچھا مہربانی سائیں جدہ سیدہ فخر کرے تہاڈا فخر بلند تھیندا ونجے تے جے سیدہ فخر کر کے آکھے میں او ہاں جیڑی محمد رسول اللہ دے گھاری چاہیے یا علی اتھائیں تیرا سر نہ جھکے تم فخر نال آکھیں میں او ہاں جیڑا اللہ دے گھاری تشریف مہربانی سے بڑی مہربانی سے مہربانی سے اے حکتہ ہی علت اے بیان ہو گئی دوسری اور میں یاد آرانا کہ بڑی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ کاشتکار لوگ بیٹھے ہو زمیندار لوگ بیٹھے ہو زمیندار طبقے نال دوارا تعلق ہے زمیندار دی کوشش ہوندی ہے بلکہ خواہش ہوندی ہے مقصد ہوندہ ہے کہ بیج رہیں دے زمین دے وچ ان کنک دا بیج رہا کہ ان دا مقصود اوہ کنک ہوندی ہے جڑی دوبارہ تھی آندی ہے سٹیاں دے وچ اوکو نہ بھون نال کوئی غرض ہوندی ہے نہ سٹے نال نہ تلویں کا حصے نال کوئی کہیں شاہ نال غرض نہیں ان دا مقصود وہ بیج یہ تھوڑا تھوڑا علین دے سمجھ آنی بھی ہے نا صحیح وہ بیج ہوندہ ہے ہون نور امامت دا پہلا نور ہے جیڑا اللہ نے کعبے دے وچ نازل کیتا میں گال اپنے مقصد تے گھینا اللہ نے کعبے چ نازل کیتا ہے اے او بیج ہے جیڑا اللہ نے کعبے چ وہایا ہے تے ہون آن قریب اون بیج دا پھل ملنا لے جناب قائم دی صورتی جیڑا کعبے دی چھت نمودار تھی کہ آگسی قد آنا جے تو اے مومنو میں آگی مہربانی سے بڑی مہربانی سے بڑی مہربانی سے میں آگی میں مہربانی ہے تو آپ کو انتظار ہی نہ کراؤں میں تو آپ بانی ہے مجلس میں آگی گزارش سمجھ آندی پی اے وی وجوہات جو ایک وجہ ہے سرکار امیر المومنین دے کعبے دے ظہور ات سائیں دا ظہور تھی گیا کعبے دے وچ سائیں دی جڑی ہون مستقل آرام گاہ ہے ویسے تے یہ ہستی ہیں جنہ کو کہیں جاتے مخصوص کیتا ہی نہیں وائیں سکتا یہ حقیقت ہے بھئی یہ نہیں آکھا وائیں سکتا جو نجافی ہیں بس یا کربلا ہے اللہ کعبے جھوندہ ہے اللہ ہی کعبے کھڑے اللہ تا ہر جگہ تے موجود ہے لیکن ایک نسبت بڑھ میں دیئے جتھا لازا یا ترائے دیہاڑے واسطے امیر المومنین آئین تے تشریف گھینا ہے اوہ سجدہ گاہ اور اوہ بیت اللہ جتھا صدیاں تو قیام پہ کریں اس دا نا ہے نجف گزارے سمجھ آنی بھی نجف یہ نجف دی سرزمین سرکار نے 40,000 دینار نال خرید کی تھی جی میں مولا حسین نے 60,000 دینار نال کربلا خرید کی تھی سرکار امیر المومنین نے 40,000 دینار نال ایک نجف دی سرزمین خرید کی تھی سرکار گھن بیٹھے تے سائل نے سوال چکیتا سائیں اگر زرخیزی دیتے ہیں تے زمین دے حالات و واقعات دیتے ہیں تو قیمت ڈھیر دیتی ہے بندے امیر المومنین دے سامنے بھی ہوں دے ہیں سائیں قیمت ڈھیر دیتی ہے سائیں فرمایا میں کوئی زرخیزی واسطے قیمت دیتی ہے تے مالک کیوں قیمت دیتی ہے زیادہ مالک فرمایا میں اس وجہ تو دیتی ہے جو بروز قیامت 70,000 بندہ او ہو سی جڑا جہنم پیا ویندہ ہو سی لیکن اللہ انہاں کو جنت داخل کرے سی فقط اسے وجہ تو کہ وہ جہاں نجافی دفن ہو سا سمجھ آنی پہ گزارش دی وہ نجافی میڈا تا یہ قصیدہ ہے جڑا میں پڑھدا بیٹھا صحیح ہونا تو اب قصیدہ سنے سن جڑے نجافی دفن ہو سن 70,000 بندہ سائل سوال کیتا صحیح توارے قبیلے دے ہو سن سمجھ آنی پہ گزارش دی توارے قبیلے دے ہو سن سرکار فرمایا نا وہ ایسے لوگ ہو سن کہ 1000 صاف ہو سی نا جنتیاں دی تے 1000 صاف جنت پہنچ گئی ہو سی او کھڑے ہو سن لیکن میں انہاں کو جنت بھیجے سان جو او نجافی دفن ہو سن اتھا پہنچ کے جنا جنتی پوچھ سن جو توہاڈا کیڑا عملہ تساں اتھا آ گئے ہو او آکسن سوائے اسے دے جو اساں علی دی رعایا سے ساڈا کوئی عمل نہ اساں جنت وچ پہنچ گئے مہربانی ہکو عمل کہ اساں علی بادشاہ دی ریت ہے شیعہ سنی دوست احباب بیٹھے ہو سارے توجہ کرو میڈو تمہیں ایک جملہ آدھا بھئی اے ہے تاثیر علی بادشاہ دی مٹی دی ہائے 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 علی بادشاہ دی مٹی دی تاثیر ہے جو بندے جنت پائے وینن بغیر کہیں عمل دے اللہ جانے علی بادشاہ دی ولایت دی کیا تاثیر مہربانی سے
مہربانی بڑی اللہ جانے علی بادشاہ دی ولایت دی کیا تاثیر ہو سمجھ آنی پہ گزارش دی ولایت دی اے نجف دا مقام نجف کو قرآن ربوہ بھی آکھا گئے نجف دا نائے ربوہ قرآن آکھا گئے تو سرکار نے بے تحاشا فضائل نجف دے بیان کیتن چلو میرے سامنے ایک حدیث آگئی ہے کہیں پوچھا خود امیر المومنین تو بور تا نہیں تھی نے پہ تسا میں 2-4 منٹ پڑھا بیٹھا اچھا چلو ٹھیک ہے مجھ میں نے حساب نال پڑھنا ہونا کہیں پوچھا سہیں اپنے دھرتی دی اپنی زمین دی آپ خود فضیلت تک بیان کرو ہائے 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 سرکار فرمایا بڑا ہی سونا ایک جملہ سہیں فرمایا میں ہولے ہولے تو گزارش چکرے ساں سہیں فرمایا نجف او سرزمین ہے جتھوں اللہ دی عبادت دا آغاز ہوئے اللہ دی عبادت دا آغاز ہوئے سائل پوچھا او کی میں فرمایا جدا اللہ نے حکم دیتا ہا ملائکہ کو سجدہ کرو آدم کو آدم اسے نجف وچ موجود تھا میں پوری ذمہ داری نال بیٹھا نا آدم اسے نجف وچ موجود ہے سجدہ ہو گیا اچھا مزے دی گالے جی وے بے آدم علیہ السلام کو جو تدان دی چاس ہے نجف دی وقت نجف چھوڑا نیس آج جی مرن دو بعد نجف وچ دفنی مہربانی سے مہربانی آج جی مجلس تمہیں ڈاٹھی بیٹھا پڑھتا میں کو آپ کوئی پتہ ہے دعا کوئی پتہ ہے بیٹھے گھٹے ہی وے وہ بئی گالے بزید جو بندہ کارباوے نہیں بولنا مہربانی سے آج بھی نجف دفن اچھا اس تو ایک میں کو ایک استدلال سمجھ آن دے بھئی سجدہ کائنہ کیتا آدم کو شیطان اللہ کہا بھی تو نکلوان تو رجیم ہے نکلوان تو لانتی اترائے 4 سزا میں اللہ کو دے دیتی ہیں میں کو ہی گال سمجھ آئیے بھئی ہیک تا چلو اے وجہ ہے بھئی اللہ دا حکم نسمنہ تھے لانتی بن کنہیں نہ کنہیں کہیں نہ کہیں حوالے نال تساں دی تائید کرے سو بے نجف دی بے بدتمیزی یا نجف دی بے ادبی بھی شامل ہے جو نجف جو آدم کھڑا ہا نجف دی بے ادبی بھی تا شامل ہے نا جو آدم کو سجدہ نس کیتا تے شیطان نکل گیا اللہ دی بے ادبی تا ہے جو اللہ دے حکم دی تعمیل نس کی تھی نجف دی بے ادبی بھی شامل ہے ہن میڈا سوال تو آدھے ہوتے اے ہے بے جیڑا علی بادشاہ دے مقیم تھی من تو پہلے او شیطان جڑا 6 لاکھ سال عبادت کیتی کھڑا ہوئے تھی علی بادشاہ دی اون جاگیر دی بے ادبی چکرے جتھا علی بادشاہ نے قیام فرماونا ہے تے اللہ دے اخرج علیکہ لانتی انت رجیم نکل وان تو لانتی ہیں تو رجیم ہے میڈا تو آدھے تے سوال ہے جیڑا علی بادشاہ کو اپنی نماز جو کٹ دے وے او کون ہوندہ ہے مہربانی سے مہربانی سے بڑی مہربانی سے نراز تو نہیں تھی گئے مہربانی سے درود پڑھو آپ آواز بلند میں تاکہ جیدہ چاہوں چلو بڑی مہربانی سے بڑی مہربانی درود واتی پڑھو باواز بلند مہربانی سے مہربانی بدعا طالب دعا ہیں سے ایک جملہ اپنے مقصد عرض کر کے اساں سارے وقت دی حجت دی ریت ہیں اساں جیڑے امام دی ریت ہیں سرکار حجت العصر حجت القائم بقیت اللہ فی العالمین سرکار دا قرآن اج بقاعدہ تذکر ہے ساکو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین اگر تسا مومن ہو تا اللہ دا بقیت اللہ تہارے واسطے خیر شیعہ واسطے بھی بقیت اللہ خیر ہے سنی واسطے بھی خیر ہے وہابی واسطے بھی خیر ہے اہل حدیث واسطے بھی خیر ہے ہر مسلک مذہب واسطے حجت وقت خیر ہے اچھا مزے دی گالے میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارش کی تھی بھئی حجت خدا دا انتظار ہر مذہب پیا کریں دے شیعہ بھی کریں دے سنی بھی کریں دے اپنے انداز نالے ہندو بھی کریں دے کوئی مذہب عیسائی بھی کریں دے یہودی بھی کریں دے ہر کوئی پیا کریں دے دیکھو جڑے اساں اہل تشیع ہیں سادہ تحق بالخصوص خاص رشتہ بان میں دے نا انہوں تے اسائی انہوں تو غافل تھی ونی بالو باندھے ہو یا میں چھوڑ ونیا ممبر بیٹھی و شابش سادہ تخاص انہوں نے رشتہ بان دے نا صحیح لیکن ستم ظریفی ایسی ہون میں گال ہو کرے ساں بھی سارے چٹھی ویسن ستم ظریفی ایسی
کہ ساکوں یاد ہی کوئی نہیں، سارے کل وقت ہی کوئی نہیں اسا حجت وقت کو یاد کروں. ناراض تھی وہ یا راضی تھی وہ جملہ آکے تو میں ممبر چھوڑ ویسا، سارے کل وقت نہیں اسا انہاں کو یاد کروں. اسا ایسے بن گئے ہیں کہ سارے کل ٹائم ہی نہیں انہاں کو یاد کروں. نہ سا کو ٹائم ہے نہ سا کو فرصت ہے. حالات ہن پہ دیکھو ممبر تو اے بیان ہی نہیں ہویا سرکار دی شان، سرکار دے فضائل و مصائب بیان ہی نہیں ہوئے. مشکل کشا امیر المومنین بے شک ہے، سادے واسطے تا حجت الوقت بھی مشکل کشا. ہاتھ چاہ کے تائید کرو کوئی نہیں مشکل کشا امام وقت. باب الحوائج اگر مولا علی ہے، مولا عباس ہے، جناب علی اصغر ہے، سادہ وقت دا بادشاہ باب الحوائج کوئی نہیں. کیا مولا علی رزق دینن سادی وقت دی حجت رزق نہیں دین دی؟ اپنے اپنے گریبانی جھانک کے دسو بھئی تُساں کدھا حجت وقت کو مشکل کشا من کے سڈے، تُساں کدھا باب الحوائج من کے سرکار تو کوئی حاجت طلب کیتی ہے، تُساں کدھا سرکار کو مشکل کشا من کے سرکار کو رازق من کے کدھا رزق منگئے. یہ افسوس ہے بے ساری قوم مرن تو بعد آلیاں کو صحیح سمجھیں دیئے بے علامہ ناصر شہید تھی گیا جینے پتہ کوئی نہ مرن تو ڈاٹھا علامہ آیا. یہ حقیقت ہے. یہ جتنے کئی علماء گزرن جینے پتہ کوئی نہیں مندے کڑنن بندے بعد جا ڈاٹھا. او آئمہ ویسے تو موجود ہیں لیکن او آئمہ جڑے اپنے دور کو پورا کر گئے اور گزر گئے ڈاٹھے بہادر مولا علی وڈی جنگ کریں دا 12واں جنگ نہیں کر سکتا انہاں دی شان سارے کل بیان نہیں تھی. میری سمجھ آنی پہ گزارش دی بھئی سرکار دی سخاوت تا بے شک ہے، سارے پڑھیں ہر کوئی پڑھے تا کوئی تا امام زمانہ دی سخاوت ہی پڑھے نا، ناراض تا نہیں وے تھی. میں کوشش ودا کرے نا بھئی ہر ممبر تے سرکار دے فضائل و مصائب بیان کراں، سرکار دا تذکرہ کراں. اللہ دے بندے رسول اللہ نے فرمایا بھئی مم ماتا ولم یارف امام زمانہ ہی، بندہ تو آدھے چو مر گیا تیر معرفت نہیں رکھدا وقت دے امام دی، ماتا میتت الجہلیہ او ایمیں مر گئے جی میں کافر مر گئے. میں کی میں تو آپ کو کافر مرنے ہوں. خدا واسطے اپنے آپ کو سمجھو، اپنے آپ کو سوچو، سرکار دے بارے سوچو، سرکار دا ذکر کرو اور سرکار کو یاد کرو. سرکار دے جتنا قیام جزیرہ خزرج ان دے بارے پڑھو، کہیں کن پچھو. بانیان دی ڈیوٹی ہے، ذاکرہ دی ڈیوٹی ہے. بانیان علماء کو آکھن، ذاکرہ کو آکھن بے سرکار دا تذکرہ تھی وے. تُساں بھی چاستے نہ بہے ونجو، تھوڑا جیاں خیال کرو. خیبر خندق تو اگا نکلاو، سفین تو جمل تو ساڑے کول نہ جمل دا پوچھا ونجنے نہ سفین دا پوچھا ونجنے نہ خندق خیبر دا پوچھا ونجنے، ساڑے کول پوچھا ونجنے بے حجت وقت نال تو آدھا رویہ کیسا. سمجھ آنی پھی ناراضگی معاف. اگر کہیں کو گالیں بریاں لگیا ہوں میں تو میں معذرت کرے ساں. وقت بھی تو آکو آج دی رات دی مبارک بات پیش کرے ساں. اپنے مرحومین دے بلندی درجات واسطے باواز بلند سلوات. ماشاءاللہ صحیح زبردست گفتگو کرنے پین مولانا اسد عباس. ان کو آرے سامنے پرسن ذاکر اہل بیت مہدی حسن خان صاحب. صلوات. التماس دعا اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وفی کل ساعت من ساعت للونہار ولی مقیدن مناصر ملیہم حتی تسکن ہور کا کاتا من مدنتی ہوگی